बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद दुनिया की पहली भाभी थी जिसे अपनी नंद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उम्मीद थी, क्योंकि मेरी नंद तो पूरे गांव में मशहूर थी, और वो भी एक ऐसी बात की वजह से जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग मशहूर नहीं होते हैं। पहले पहल तो मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन इसके बाद मैं भी उसकी कायल हो गई, और आज तो उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के सारे मसाइल हल होने वाले थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने खुशी खुशी उसके सामने खाना रखा, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया गोया क़यामत ही आ गई। सब मुझसे सवाल करने लगे कि मैंने खाने में ऐसा क्या मिलाया था, लेकिन मैंने तो खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था। मैंने जब उनको कहा कि ये खाना तो दरअसल मेरे घर से आया था, तो पता चला कि मेरे घर वालों ने खाने की जगह, जब मैं शादी करके ससुराल आई तो मुझे पहले से ही ये बातें सुनने को मिली कि इस घर में मेरी एक नहीं बल्कि दो सासें होंगी, क्योंकि मेरी एक बड़ी नंद है जिसने मेरे शौहर को बड़ी माँ की तरह पाला है, क्योंकि वो उससे पूरे 16 साल बड़ी है। उसकी शादी हुई थी लेकिन शादी काम ना कर सकी, और अब वो घर पर ही होती है। इतने अरसे में वो लोगों के घरों में आना जाना बहुत रखती थी। मैंने सुना था कि एक पल को भी घर पर नहीं बैठती थी। उसने बहुत से लोगों से दोस्ती लगा रखी थी और फ़ोन पर भी लोगों से दोस्तियां किया करती थी, यानी कि लड़कियों से ही। लेकिन क्या पता लड़कों से भी करती हो, हमें नहीं पता था। मैं परेशान तो बहुत थी, पर मेरी माँ ने कहा कि इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी अपनी उम्र गुजरती जा रही थी, और मेरी माँ ने सिर्फ लड़के को देखा, लोगों को नहीं। अम्मी ने कहा कि ससुराल वाले तो सबके ही बुरे होते हैं, शौहर अच्छा होना चाहिए। और मेरा शौहर वाकई बहुत अच्छा था। उसने पहले दिन से ही मुझे बहुत इज्जत और मान दिया, और सबके सामने कह दिया कि मेरी बीवी से जितना हो सकेगा वो उतना करेगी। बाकी आप लोगों ने उस पर कोई बोझ नहीं डालना, उसको परेशान नहीं करना। अगर उसको परेशान किया तो मैं यही समझूंगा कि आप लोगों ने मुझे परेशान किया। अब ऐसी बात कौन सा शौहर करता है। मुझे लगा कि मेरी माँ ने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैंने अपनी नंद को पहले दिन ही देख लिया था। वो वाकई शक्ल से बहुत ही ज्यादा चालाक लगती थी, और फिर अचानक से ही हमें ये घर बदलना पड़ा। हम किराएदार थे और एक शख्स से बात हुई थी। उसने कहा था कि मेरा दूसरा घर खाली है और वो आप लोग ले लो। उस आदमी के काफ़ी सारे घर थे, पर यह घर बिल्कुल ही मोहल्ले के आखिर पे था। ऐसा ही समझ लें कि बहुत ज़्यादा फासला था। इस गांव में 2-4 ही मोहल्ले थे, और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा दकियानूसी और जाहिल थे। मेरी सास ने कहा कि मजबूरी है, क्या करें। उन्होंने इसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया। वो मेरे शौहर के सामने कुछ ना कहती थी, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलती रहती थी। वो कहती थी कि जब से आई है नहूसत लेकर आई है, हमें घर छोड़ना पड़ गया। मैंने कहा कि ये घर कौन सा उनका अपना था जो इतनी परेशान हो रही है। भला किराए का घर भी कोई घर होता है। वो तो कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन मेरी सास ने उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था। मेरे शौहर ने कहा कि पीठ पीछे अगर कुछ बोलते हैं तो हम उनकी ज़बानें तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुंह पे बोलें और गलत बात करें तो तुम मुझे बताना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अपनी ज़बान गंदी मत करना। मेरे शौहर की पॉलिसी अच्छी थी। वो मुझे अपने घर वालों के सामने बुरा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन खुद बुरा बनने को तैयार था। मुझे इस रिश्ते से तो कोई मसला नहीं था, पर जैसे ही हम दूसरे घर में गए एक अजीब सा मामला शुरू हो गया। अभी हमें उस घर में आए हुए 3-4 महीने हुए थे कि एक दिन एक औरत घर में दाखिल हुई और उसने कहा कि वो मेरी नंद से मिलना चाहती है। मैंने कहा कि आप बैठे, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद चलती हूँ। और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी नंद के कमरे में जाने से पहले उसने जूते उतार दिए, जबकि मेरी नंद के कमरे में ना तो कोई कालीन लगा था और ना ही कोई चटाई। वो तो अपने कमरे को ठीक से साफ भी नहीं रखती थी। उसके काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। थोड़ी देर के बाद अंदर से ऐसी आवाज़ें आने लगीं कि मैं आवाज़ सुनने पर मजबूर हो गई। वो कह रही थी कि आपको मेरे घर आना ही होगा, हम आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। वो दावत देने आई थी, लेकिन किस बात की दावत, क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि ये औरत इसी मोहल्ले की है, पर ये अचानक से मेरी नंद को दावत देने क्यों आई थी। आजकल तो इतनी महंगाई थी कि लोग अपनों को भी खाना खिलाने से पहले 10 दफ़ा सोचते थे, और किसी की दावत करने का मतलब 15,000 रुपए का खर्चा एक साथ होना। फिर मैंने सोचा शायद उसकी मेरी नंद के साथ दोस्ती हो। मेरी नंद ने मुझे कहा कि कल मेरी दावत है, आप भी मेरे साथ चलना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं उसके साथ चल दी, क्योंकि मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। जैसे कि नंद भाभी और सास बहू का रिश्ता होता है, हमारा रिश्ता भी ऐसे ही था।
पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करना, दिल में नफरत रखना, लेकिन मुंह पे अच्छे बन जाते थे। बहुत ही मुनाफ़क़त का रिश्ता होता है और ये मुनाफ़क़त मजबूरी में करनी पड़ती है। पता नहीं उसका गुनाह मिलता है या नहीं। लगता था कि दिल में कुछ हो और ज़बान पे कुछ और हो, लेकिन ऐसे ना करते तो घर का माहौल ख़राब होता। सुबह सुबह ही जाने की तैयारी शुरू हो गई। किसी के घर दावत पर जा रहे थे तो मैंने अपना सबसे अच्छा जोड़ा निकाल के पहन लिया। मेरी सास ने भी आज मुझे कहा कि अच्छी लग रही हो। वो भी हमारे साथ आ रही थी। मैंने अपने शौहर से कह दिया कि आज हम लोग तो दावत पे जा रहे हैं, आप खाना बाहर ही खा लीजिएगा। उसने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ खाना खा लेगा। मैं और मेरी सास तो खूब तैयार हो गई, लेकिन जब मेरी नंद कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर हम दोनों ही हैरान रह गए। लेकिन मेरी सास ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि मेरी नंद ने बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ना कोई मेकअप किया था। मेकअप के नाम पे तो उसने हल्की सी लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी। जूता भी सिंपल सा और सर पे दुपट्टा करके हिजाब बांध लिया था। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? मुझे तो लगा उसके सर में दर्द है, लेकिन वो दावत पर जाना चाहती है, इसीलिए बस सिंपल सा तैयार हुई है। बल्कि वो तो तैयार हुई ही नहीं थी। उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ऐसे ही जाऊंगी। वो तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे अभी अभी हज से वापस आई है, लेकिन ये वो बिल्ली थी जो 900 क्या 19-20-100 चूहे भी खा ले तब भी उसको हज पे जाना नसीब नहीं होने वाला था। हम लोग जब उनके घर गए तो हैरान रह गए। जैसे ही हमने घर के अंदर कदम रखा तो उन लोगों ने हम पर फूलों की बरसात कर दी। मैंने कहा कि हम क्या इनके घर बारात लेकर आ रहे हैं? फिर पता चला कि बस उन्होंने खुशी खुशी में ही हमारा ऐसा इस्तकबाल किया था। जब किसी के घर जाते हैं तो वो पहले आपसे चाय पानी पूछता है, फिर कहते हैं कि खाना लगा लें और खाने के बाद चाय पिला देते हैं। पर ये तो मोहल्ले के लोग थे, ये हमारे लिए इतना क्यों करते? उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ पिएंगे, तो हमने इनकार किया। फिर मुझे लगा कि काली पीली बोतल ही लेकर आ जाएंगे, पर वो जब लोग लेकर आए तो मैं हैरान रह गई। खाली बोतल नहीं थी, बोतल के साथ खाने के लिए शामी कबाब, सैंडविच और छोटे छोटे पिज़्ज़ाज भी थे। मैंने सोचा कि ये लोग इतने अमीर तो नहीं लग रहे। घर तो उनका हमारे घर जैसा ही था और घर में इतने ज़्यादा लोग थे, तो अगर ये लोग यूं लोगों पर दावतों पे पैसे उड़ाते थे तो फिर खुद कैसे खाना पीना पूरा करते थे। खैर, इसके बाद अब हमें घर के सबसे खूबसूरत कमरे में बिठा दिया गया। वहाँ एक और मामला भी हो रहा था जो मैंने देखा और मैं हैरान रह गई और नंद से भी पूछ लिया कि ये सब क्या है। जब भी कोई औरत आती तो हमसे तो सलाम लेकर मिलती, लेकिन मेरी नंद के आगे अपना सर झुका देती और मेरी नंद उसके सर पर हाथ भी रख देती। मेरी नंद को कोई कहता कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, यहाँ तक कि कोई मोहल्ले में अगर उसको आंटी भी कह देता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। फिर यहाँ क्यों सबकी अम्मा बन के बैठी थी, सबके सरों पे हाथ फेर फेर के मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने खाना लगा दिया और खाना भी ऐसा कि मैं हैरान थी कि इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने कैसे बना ली। अगर सिर्फ चावल और सालन ही बनाते तो भी बड़ी बात थी, लेकिन यहाँ तो 3-4 किस्म के सालन थे, 2 किस्म के चावल थे, कबाब अलग थे, सलाद अलग, मिक्रोनी पास्ता भी बनाया गया था। चटनियाँ तो 5-6 किस्म की थी और खुश्क गोश्त को भी भून कर रखा गया था। ना सिर्फ चिकन बल्कि बकरे का गोश्त भी, जो कि आजकल इतना ज्यादा महंगा है। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, मेरे चेहरे पे हैरानगी थी। उन्होंने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाना खाओ और तुम मुझे देखोगी तो लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं भी खामोश हो गई। हम लोगों ने पेट भर कर खाना खाया और उन्होंने जाते जाते हमें खाना साथ भी दे दिया। और जब चाय आई तो चाय के साथ मिठाई और बाकी के मीठे भी थे जो उन्होंने खाने के साथ नहीं रखे थे। फिरनी थी, हलवा था, हलवे पे सोने के वर्क भी लगे हुए थे। हम लोग वहां से बड़े सेर होकर आए। रात में तो मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, क्योंकि इतना ज्यादा खाना खा लिया था। अगले दिन मैंने उनसे पूछा कि इन लोगों ने हमारी इतनी खिदमत कैसे की, तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग थे, बस खिदमत कर दी, इसीलिए तो तुम्हें भी ले गए थे कि चलो तुम भी इतना अच्छा खाना खा लोगी। मैंने कहा कि फिर दोबारा कभी कोई ऐसी दावत हो तो मैं ज़रूर चलूँगी, पर मेरी नंद ने साथ ही कह दिया कि नहीं, हम आपको दोबारा नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने हमारी वहाँ पर बहुत बेइज्जती कराई। हर छोटी बात पर भी आप हैरान हो रही थी। आपकी शक्ल पर हैरानगी इस कदर नजर आ रही थी कि वो लोग क्या सोचेंगे कि क्या उन्होंने घर में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया।
میں کہنے تو لگی تھی کہ اپنے مائکے میں تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے ہمیشہ اچھا کھانا ہی کھایا ہے، لیکن آپ لوگوں کے گھر آ کر واقعی میں نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، اور جب اتنے وقت کے بعد کوئی اچھا کھانا کھلائے تو ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ اور بات صرف کھانے کی نہیں تھی، وہ لوگ اتنا کچھ کر کیوں رہے تھے؟ خیر، میں نے بھی غصے میں اپنی نند کو کہہ دیا کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، آپ نے کہا تھا تو میں آ گئی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا جانے کا۔ میری ساس نے کہا کہ بحث مت کرو، اور مجھے کہا کہ میں جا کر چائے بنا کے لاؤں۔ انہوں نے بات ہی ختم کروا دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا تو میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم آئندہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، تم صبح جاتے ہوئے بہت خوش تھی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں روکا، پر تم ان کے ساتھ نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ کھانا کھانے جا رہی تھی تو مجھے بھی لے گئی، اگر میں نے اچھا کھانا کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم دعا کرو کہ تمہارا شوہر اتنے پیسے کمائے کہ وہ روز تمہیں ایسے کھانے کھلا سکے، اور وہ سارے کھانے حق حلال کی کمائی کے ہوں۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے ایسی بات کیوں کہی اور حق حلال کے لفظ پر اتنا زور کیوں دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کھانا ہم لوگ کھا کر آئے تھے وہ حرام کا کھانا تھا، لیکن میں اپنے شوہر سے زیادہ بات نہیں کر سکی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ 2-4 دن بعد پھر سے میری نند اور ساس کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی تو ہر دوسرے دن ہی دعوت ہوتی تھی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی، لیکن واپسی پر کھانا ضرور لے کے آتی تھی، اور کھانے کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے بہت اچھا کھانا بنایا گیا ہے، دیسی گھی کی خوشبو آتی تھی۔ ان دونوں کے لیے لوگ اتنی بڑی بڑی دعوتیں کیوں کرتے تھے، اور وہ بھی ایسی؟ ان کی تو شکل ایسی تھی کہ کوئی ان کو دوسری دفعہ سالن بھی نہ دے، اور یہ تو کسی کو دل سے دعا تک نہیں دیتی تھی، تو پھر لوگ اتنے مہربان کیوں تھے؟ پر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ میری نند پورے محلے میں پیرنی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ کہتے تھے کہ وہ جس گھر کا کھانا کھاتی تھی اس گھر کی بلائیں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ان بلاؤں اور مصیبتوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر مہمان آتا ہے اور آپ اسے اچھا کھانا کھلاتے ہیں تو وہ جاتے ہوئے آپ کے گھر کی ساری مصیبتوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی آپ کے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت صحیح ہے جو مہمانوں کو زحمت سمجھتے ہیں۔ میری نند اور ساس کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ ہر دوسرے دن ہی ان کے لیے دعوت ہوتی تھی۔ گھر پہ تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتی تھی، پر مجھے جاتے جاتے کہہ جاتی تھی کہ آج ماش کی دال بنا لینا، آج مونگ کی دال پکا لینا۔ دال کھا کھا کر میری اپنی شکل دال جیسی ہو گئی تھی۔ ایک دن تو مجھے الٹی ہی آ گئی۔ میرے شوہر کا بھی دل نہیں تھا، اس نے کہا چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ ہم لوگ باہر کھانا کھانے چلے گئے۔ میرا دل تو کیا کہ میں اس سے اس معاملے کی بابت کچھ تو پوچھوں، لیکن اس نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ میں امی اور اپنی بہن کے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا، اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بس جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ اب میری بھی اس محلے کے کافی سارے لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ میں تو یہاں شادی کر کے آئی تھی۔ جب میری دوستی وغیرہ ہوئی تو یہ باتیں بھی ہونے لگیں۔ ان عورتوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ جیسے سچ مچ میری نند جس بھی گھر کا کھانا کھاتی ہے اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میری ایک دوست نے کہا کہ یہاں پر ایک گھر ہے، انہوں نے تمہاری نند کے لیے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کھانا بنایا، اور ان کے گھر میں انہی کباب چارپائی پر پڑا تھا۔ 2 دن بعد وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اب اپنے قدموں پہ چل رہا ہے، اور سنا ہے کہ اگلے مہینے سے نوکری بھی کرنے لگا ہے، کیونکہ وہی ہے اس گھر کا واحد کمانے والا۔ میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تم ساتھ رہتی ہو نا اس کے، اس لیے تمہیں یقین نہیں ہوتا، لیکن یہی حقیقت ہے، تمہاری نند کے پاس واقعی کوئی کرامت ہے۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا کہ امی مجھے نہیں پتا۔ پھر میری ماں مجھے اپنے ہی مسائل بتانے لگی۔ اس نے کہا کہ آج کل گھر کے حالات بڑے خراب ہیں بیٹا، ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ میری اس دوست نے کہا کہ جب سے اس نے ہمارے گھر کا کھانا کھایا ہے ہمارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں۔ ہم نے بھی اس کی دعوت کی تھی، اور پھر جب کوئی کسی کے لیے ایسے دعوت کرتا ہے تو اس میں 1-2 چیزیں تو نہیں بناتا، بلکہ کافی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ سارے لوگ یہ بات مان رہے ہیں، شاید سچ میں ہی کوئی بات ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ میری نند کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا تھا، زندگی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔
بے شک غلطی اس کی اپنی ہی تھی، پر برا تو اسی کے ساتھ ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کبھی کبھی ان کی بات میں تاثیر آ جاتی ہے، اور وہ جس کے لیے جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جو پرانے پیر اور فقیر ہوتے تھے شاید یہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ ان کی حالت زار خود ایسی ہوتی تھی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے تھے، لیکن ان کی دعا کسی اور کے لیے قبول ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ خود بہت ہی عاجز اور مسکین ہوتے تھے۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی تو یہی ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اولاد ہو، شوہر ہو، لیکن میری نند کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں بہت تڑپتی اور روتی ہو، فریادیں کرتی ہو، اسی لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، پر اس کی حرکتیں ابھی بھی ایسی تھی کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اور میں چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ پاتی تھی، کیونکہ مجھے تو اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرا شوہر اچھا تھا، نہیں تو ابھی تک مجھے طلاق کروا چکی ہوتی، اس حد تک کی تو وہ خطرناک تھی، اور میری ساس بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی ساس سے کہا کہ میں گھر میں دال سبزی کھا کھا کے تنگ آ گئی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں بھی کچھ اچھا کھا لوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، اب ہم نے لوگوں کے گھروں میں جانا چھوڑ دیا ہے، اب کھانا گھروں سے ہی آتا ہے، کھانا آ جائے گا تو تم بھی کھا لینا۔ میری ساس کھانے پینے کے معاملے میں زیادہ بری نہیں تھی، بس وہ روایتی ساس تھی اور وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تو میرے ساتھ اچھی بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ میری آج تک ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن بس وہ اس چیز پر قائم رہنا چاہتی تھی کہ وہ ساس ہیں، اور ساس کا رویہ ہمیشہ بہو کے ساتھ سختی والا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ساس بیٹی کو تو بہت محبت کرتی ہے، لیکن بہو کو بیٹی بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتی، اور بہو کی طرف سے بھی تھوڑا بہت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساس کو ہمیشہ ساس ہی سمجھتی ہے، اسے ماں بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ عجیب بات ہے کہ عورت جس ظلم اور جس تکلیف سے خود گزری ہوتی ہے اس پر دوسرے کا احساس ہی نہیں کرتی، جس راستے سے خود گزر کر آتی ہے اسی راستے پہ دوسرے کو چلنے کا حکم دے دیتی ہے، اور اگر ٹھیک سے قدم نہ رکھا جائے تو باتیں بھی سناتی ہے۔ خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب گھر میں ہی کھانا آ جایا کرتا تھا، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہو گئے تھے کہ جگہ جگہ جانا مشکل ہو گیا تھا، اور میری نند جہاں پر جاتی تھی لوگ اس کے آس پاس بھی بہت منڈلاتے تھے۔ ایک دفعہ تو ایک عورت سے اسے دھکا ہی لگ گیا، غلطی سے ہی سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن وہ زمین پر گر گئی اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، اسی لیے اب وہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، بس گھر پہ کھانا آ جاتا تھا، میں اور میرا شوہر بھی کھا لیتے تھے۔ میرا شوہر اس معاملے میں بڑا عجیب سا رویہ پیش کر رہا تھا، وہ بس خاموش رہتا تھا، بولتا نہیں تھا، شاید ان ظاہری باتوں کو مانتا نہیں تھا۔ لیکن جب ایک دن میں اپنی امی کے پاس گئی تو امی نے بتایا کہ معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں، تمہارے بابا بیمار ہو گئے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، بجلی کا بل بہت آتا ہے، 2 مہینے سے بجلی کا بل نہیں دیا ہے، اور کھانے پینے کی طرف سے بھی معاملات خراب ہیں، ہر کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس نے سارے گھر کو سنبھالا ہوتا ہے۔ مجھے پہلے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ انسان میں تھی، اسی لیے جب تک میں وہاں تھی گھر بالکل ٹھیک تھا، لیکن میرے آنے کے بعد گھر کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب میرے آنے کے بعد یہ حالت ہوئی ہو یا جیسے بھی ہوئی ہو، گھر کے معاملات خراب تھے۔ میں نے کہا اگر میں نے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں کے گھر آ کر کھانا کھائیں، آپ لوگوں کے گھر سے کھانا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ میری نند کے ساتھ میری کچھ زیادہ نہیں بنتی تھی۔ لیکن میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں نے اپنی امی سے کہا کہ کھانے کی 7-8 اچھی اچھی ڈشیں بنا کے پیک کر کے میرے گھر بھجوا دیجیے گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتی ہے تو بھجوا دیتی ہوں۔ ویسے یہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں، میری ماں بھی تو اسی محلے میں رہتی تھی، انہوں نے بھی یہ سب کچھ سنا تھا اور مجھ سے پوچھتی بھی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو میں یہی کہتی تھی سب کو کہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے بھی شک پڑ گیا تھا، آخر اتنے سارے لوگ جھوٹ کیوں بولتے؟ میری امی بہت اچھے اچھے کھانے بنایا کرتی تھی، اور ان کی ایک خاص ڈش تھی، اروی کے پتوں کا سالن بنایا کرتی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بھی بنا دیجیے گا، الگ سی ڈیفرنٹ سی چیز ہوگی تو میری نند کو اچھی لگے گی، کیونکہ وہ جگہ جگہ سے اچھی اچھی چیزیں کھا کھا کے تنگ آ گئی ہے، اور اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ کھانا کھائے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہی وہ دعا کرتی ہے۔ میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ساری الگ الگ چیزیں بنا دوں گی۔ آج پھر کسی نہ کسی کے گھر سے تو کھانا آنا ہی تھا، اور میں اسی طاق میں بیٹھی تھی، لیکن میرے دماغ میں بھی پلان تھا۔ جیسے ہی کسی اور گھر سے کھانا آیا میں نے وہ کھانا اٹھا کر چھپا دیا
اور اس کی جگہ اپنے گھر سے آیا ہوا کھانا رکھ دیا۔ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ میں ٹیبل پہ سب کچھ سجا دوں۔ میری امی نے کافی ساری چیزیں بنائی تھیں۔ کھانے کے ساتھ گھر کا نمبر، پتہ اور گھر کے لوگوں کے نام وغیرہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے آتے تھے، لیکن اس دفعہ میں نے وہ کاغذ چھپا لیا کیونکہ مجھے تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروانی تھی۔ میری نند اگر کھانا کھا لیتی اور اسے پتہ نہ چلتا کہ کس کے لیے دعا کرنی ہے تو وہ یہی کہہ دیتی کہ جس گھر سے بھی یہ کھانا آیا ہے، جس نے بھی بنایا ہے، اللہ اس کے لیے بہتری کرے، اور میرے گھر والوں کو دعا لگ جاتی کیونکہ کھانا تو وہیں سے آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری نند کھانا کھانے لگی، اچانک سے کوہرام مچ گیا۔ میری ساس نے بری طرح چلانا شروع کر دیا کیونکہ میری نند کی طبیعت ایسی خراب ہو گئی جیسے آج وہ مر جائے گی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو گئی۔ میں بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا شوہر بھی وہاں پہ آ گیا۔ ہسپتال لے گئے۔ میری نند کی حالت بہت بری تھی۔ پتہ چلا کہ اسے اروی کے پتوں سے سخت الرجی تھی اور اسی کا سالن اس نے کھا لیا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ بہت چھوٹی تھی تو ایک دفعہ اس نے کھا لیے تھے، تب اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ تو وہ بات بھی نکل آئی کہ کھانا کس گھر سے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اروی کے پتے نہیں پکائے تھے۔ پھر میں نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی، پر جب میری نند ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تو اس نے مجھے ایک سچائی بتائی۔ اس نے کہا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 گھر ایسے ہیں جو میرے جاننے والے تھے، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ یہ بات اڑا دیں کہ میں جہاں کھانا کھاتی ہوں اس گھر کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا اور یہ بات پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ لوگوں نے مجھے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ مجھے اچھے کھانے کھانے کا شوق تھا، میری زندگی میں اور ہے ہی کیا، اس لیے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ باقی اتفاق سے کسی نہ کسی کے گھر کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ جاتی تھی تو وہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہے تو علاج تو کروا ہی رہا ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا کہ بھابی میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو صرف اپنے مطلب کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، آپ نے بلا وجہ ہی اتنا سب کچھ کیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہیں اروی کے پتوں سے الرجی ہے، ورنہ میں کیوں بنواتی۔ میری نند نے کہا کہ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، آپ میری دشمن تھوڑی ہیں۔ بس اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کرے۔ اسی لیے شاید میرا شوہر بھی خاموش رہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میری نند نے کہا کہ زندگی میں اور کچھ ہے ہی نہیں، کیا کروں؟ پھر میں نے اپنے ہی خاندان میں سے رشتہ تلاش کیا اور اپنی نند کی شادی کروائی۔ وہ آدمی بھی عمر میں بڑا تھا، اس کی بھی پہلے ایک شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کا نہ تو کوئی بچہ تھا اور ابھی اس کی بیوی بھی مر چکی تھی۔ میری نند کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ انسان ساری زندگی اکیلا نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی موڑ پر اسے ایک ہمسفر کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ اسی لیے اسے وقت سے شادی کر لینی چاہیے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، اور اس شادی کو نبھانا بھی چاہیے۔ آپ لوگ بتائیں گے کیا میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔